فائنلز کے پیپر دینے کے بعد امام علی شاہ پورا وقت انٹرویو ٹیسٹ کی تیاری میں گزار رہا تھا۔ اس نے شہر کے سب سے بڑے سینٹر میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ میڈیکل کی انٹرویو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے سب سے الگ خاموشی کے خول میں سمٹا اس کی زندگی میں بس ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، ڈاکٹر بننا۔ اس کے ماما اور بابا جو اسے میچور دیکھنا چاہتے تھے، اپنی سٹڈیز کو لے کر سنجیدہ دیکھنا چاہتے تھے، اب اسے دیکھ کر وہ دکھ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کتنی کم عمری میں ان کا بیٹا کتنا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی عمر والی تو کوئی بات اس میں رہی نہیں تھی۔ آج بہت دن بعد وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا، ٹی وی کے سامنے اپنے پسندیدہ کارٹونز دیکھ کر وہ ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ تبھی شمسہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ امام، "Oh, Appa, look how funny it is." امام نے ہنستے ہوئے شمسہ کو کہا۔ "ہاں، میں دیکھ رہی ہوں." شمسہ نے پیار سے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ چلایا۔ شمسہ نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا تو اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ شمسہ یوں ہی اس کے بالوں کو سہلاتی رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ کم از کم شمسہ کو تو یہی لگا۔ اس نے کچھ نئے دوست بھی بنا لیے تھے۔ سینٹر میں ہونے والے ہر ٹیسٹ میں وہ ٹاپر رہا تھا۔ انٹری ٹیسٹ سے ایک دن پہلے اس نے شمسہ سے کہہ کر مہجبین کو کال کی تھی، بیسٹ آف لک، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے، آمین۔ مہجبین نے اسے وش کیا تھا۔ بابا نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا اچھا رزلٹ آئے گا تو وہ آپ کو ڈنر پر انوائٹ کریں گے۔ اگر میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کیا ہمارے ساتھ ڈنر کریں گی ماہی؟ وہ اس سے بہت ہی آس اور امید سے یہ پوچھ رہا تھا۔ امام، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن پلیز ماہی، کیا آپ میری اتنی چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ امام کے لہجے میں شکوہ اور التجا تھی۔ امام دیکھو، میری پرابلم سے میں مزید اضافہ مت کرو۔ تمہاری وجہ سے پہلے ہی میں ایک انچاہے رشتے میں بند چکی ہوں۔ وہ بے ساختہ یہ کہتی چلے گی تو امام نے کہا، کیا مطلب انچاہا رشتہ؟ اس کا مطلب کہ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہے نا؟ وہ جیسے اس کی بات سن کر جی اٹھا تھا۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ منگنی اس کی رضامندی سے ہوئی ہے۔ مہجبین تو اپنی بات کہہ کر خود ہی پچھتائی تھی۔ ماہی، تو پھر آپ اس رشتے سے منع کیوں نہیں کر دیتی؟ پلیز آپ اس منگنی کو توڑ دیں۔ میں آپ کے انتظار میں ہوں نا ماہی، اور میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ شٹ اپ امام، تمہارے نزدیک رشتے کیا کھیل تماشا ہیں؟ تھک چکی ہوں میں تمہاری بے وقوفیوں اور نادانیوں سے۔ تمہاری ان حرکتوں کی بدولت میں بہت نقصان اٹھا چکی ہوں، اب اور نہیں، اور آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ اب میں تمہاری کسی کال کا جواب نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ماہر جبین نے فون بند کر دیا تھا۔ ماہی، بات سنیں۔ وہ اسے پکارتا ہی رہ گیا تھا۔ پھر اس نے بھی غصے میں زور سے ریسیور کریڈل پر رکھا تھا۔ آج اسے پہلی بار ماہی پر غصہ آیا تھا۔ سمیتی کیا ہے یہ خود کو؟ ہاں، مجھے ریجیکٹ کر رہی ہیں، امام علی شاہ کو؟ اب میں انہیں بتاؤں گا کہ گڑ گڑانا کسے کہتے ہیں۔ اب میں انہیں بتاؤں گا کہ بے بس ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ غم اور غصے میں ڈوبا سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنا ٹیسٹ دیا تھا اور اسے پاس بھی کر لیا تھا۔ اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ سینٹر میں بننے والے اس کے فرینڈز کا بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ان کی آپس میں اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی۔ یار امام، یہ ماہی کون ہے؟ ہاں، وہ اپنی عادت کے مطابق رجسٹر کے کونے پر ماہی کا نام لکھ رہا تھا۔ تبھی نبیل نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا، بتانا بھائی، کہیں کوئی تیری محبت کا چکر تو نہیں؟ اس کی بات پر امام نے سر ہلایا تو نبیل کی آنکھیں ابل پڑنے کو تیار تھی۔ کیا بات کرا یار، واہ میرے شیر، اتنی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ، اور بتایا بھی نہیں۔ یہ بتا کہ تو نے اسے بتایا تھا کہ تو اسے محبت کرتا ہے کہ نہیں، یا ابھی تک اپنے دل میں لیے ہوئے؟ نبیل نے اس سے کریدتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں یار، بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا۔ اور پھر کیا ہوا، بتا جلدی کر۔ یار، انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک میں ایک بے وقوف اور نادان بچہ تھا۔ مجھے ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں جو خود کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس کے دل میں دبا غصہ ایک بار پھر سامنے آ گیا تھا۔ کیا مطلب یار؟ میں سمجھا نہیں تیری بات کو۔ یار نبیل، وہ میری ٹیوٹر تھی، چند مہینے پہلے انہوں نے مجھے ٹیوشن دی تھی۔ امام نے مجرمانہ سا اقرار کیا تو نبیل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر ہنس پڑا۔ بھائی تجھے کیا اپنی ٹیوٹر ہی ملی تھی محبت کرنے کے لیے؟ ہاں؟ وہ اس کی بات سن کر ہنستے ہی جا رہا تھا۔ امام نے اس کی حرکت کو مائنڈ کرتے ہوئے کہا، ہاں تو اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ خفا لہجے میں کہتا ہوا بیگ بائیں کندھے سے لٹکاتا کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ امام یار بات تو سنو، ایسے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ رکو تو صحیح۔ نبیل اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ یار سوری، میں جسٹ مذاق کر رہا تھا، پلیز۔ اس نے امام کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ مذاق؟ تمہیں لگتا ہے کہ محبت کوئی جوک ہے؟ نہیں نبیل، محبت عذاب ہوتی ہے، محبت تو وبال ہوتی ہے، انسان نہ اپنا رہتا ہے نہ کسی اور کا۔ امام بے بسی اور دکھ سے یہ کہتا جا رہا تھا۔ نبیل کو اپنی حرکت پر افسوس ہوا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی محبت کرتا ہی نہیں نبیل، بے فکر زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا، اس طرح لمحہ لمحہ تڑپ کر گزارنے کو نہیں، اور وہ بھی ایک ایسی ہستی کے لیے جسے میرا کوئی احساس نہیں۔ بات کرتے ہوئے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ پہلی محبت، پہلا مرحلہ اور پہلی ہی ناکامی، ان سب چیزوں نے جیسے اسے ادموا سا کر دیا تھا۔ درد کی عمر اس کی عمر سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ بتاؤ نبیل، اس سب میں میرا کیا قصور تھا کہ اگر وہ میری ٹیچر تھی؟ ہاں، اگر وہ عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑی تھی، محبت میں تو یہ سب نہیں دیکھا جاتا نا۔ وہ تو بس آ گئی میرے دل میں اور ڈیرے ڈال لی یہاں پر، میں کیا کروں؟ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے مجبور لہجے میں کہا۔ لیکن نبیل، ماہی سمیت سب لوگ مجھے سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ میری محبت کو میرے لیے جرم بنا دیا گیا ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے نبیل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، اور اس کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہ پھر رکا نہیں تھا۔ میڈیکل کے فرسٹ ایئر کے فائنلز ہو گئے تھے اور وہ سیکنڈ ایئر میں بھی آ گیا تھا۔ آج کل شمسا کی شادی کی ڈیٹس فکس ہو رہی تھی۔ 1 مہینے کے بعد کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ ڈیٹ فکس ہوتے ہی گھر میں ایک ہنگامہ سے جاگ اٹھا تھا۔ رشتہ داروں کی ریل پیل، شادی کی تیاریاں، ایسے میں اسٹڈیز پر توجہ پوری طرح اس کی نہیں ہو پا رہی تھی۔ خود وہ بھی کالج سے آنے کے بعد مما اور شمسا آپے کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل جاتا۔ شمسا کے شادی کے کارڈز چھپ کر آ چکے تھے۔ اپنے تمام فرینڈز کو وہ کارڈ دے چکا تھا۔ شمسا نے بھی اپنے مما کے ذریعے اپنے فرینڈز کو کارڈ بھیج دیے تھے۔ آج مہجبین کو کارڈ دینے وہ خود جا رہی تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا آپا، اس نے جھجکتے ہوئے شمسا سے پوچھا تھا۔ کتنا وقت ہو گیا تھا ماہی کو دیکھے ہوئے، مگر شمسا نے کہا، نہیں امام، وہ مائنڈ کرے گی، ابھی تو میں دعا کر رہی ہوں کہ وہ شادی پر آنے کے لیے راضی ہو جائے۔ شمسا نے اس کی طرف دیکھے بنا کہا تھا، آپا میں آپ کو باہر ہی ڈراپ کروں گا اور میں باہر ہی آپ کا ویٹ کروں گا، پلیز آپا۔ امام، بچوں کی طرح ضد کرنا چھوڑ دو، اب تم بڑے ہو چکے ہو، تم یہ بات کیوں نہیں تسلیم کر لیتے کہ تمہارا اور ماہی کا کوئی جوڑ نہیں، اور وہ تو انگیج بھی ہے اب۔ شمسا نے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ شمسا کی بات پر اس کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا تھا۔ آخر یہ دل کیوں نہیں مان لیتا حقیقت کو؟ شمسا سے مزید اصرار کیے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ شمسا کو دکھ تو ہوا تھا، لیکن اب امام کو حقیقت تسلیم کر لینے کی ضرورت تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا اور ماما کے ساتھ وہ مہجبین کے گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ مہجبین تو اسے دیکھ کر خوشی سے بے حال ہو گئی تھی۔ کتنے عرصے بعد وہ دونوں فرینڈز مل رہی تھی۔ ایک امام کی نادانی نے گویا سب کچھ بکھیر دیا تھا۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں ماہی، تم نے مجھے اپنی منگنی پر بھی نہیں بلایا۔ شمسا نے دل ہی دل میں چھپا شکوہ اس سے کر لیا تھا۔ بس یار کیا بتاؤں، سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا، مہجبین نے بہانہ کرتے ہوئے بتایا، حالانکہ دونوں ہی اصل وجہ سے واقف تھی۔ شمسا کی والدہ مہجبین کی والدہ کے پاس باہر بیٹھی تھی۔ انہوں نے شمسا کی شادی کا کارڈ مہجبین کی والدہ کو دیا تھا۔ آپ لوگوں نے شمسا کی شادی پر ضرور آنا ہے۔ جی بہن، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آنے کی۔ مہجبین کی والدہ نے بھی حامی بھر لی تھی۔
دوسری طرف شمسا اور مہاجبین کے درمیان ہر تھوڑی دیر بعد خاموشی کا وقفہ آ جاتا تھا۔ اتنی اچھی دوستی میں امام کی وجہ سے ایک خلاص آ گیا تھا۔ ماہی، کیا تم اس منگنی سے خوش ہو؟ دل میں چپتا ہوا سوال شمسا اپنی زبان پر لے ہی آئی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے شمسا؟ میرے بھائی مطمئن ہے تو پھر بس صحیح ہے سب کچھ۔ وہ کچھ مایوسی اور اداسی سے بولی تھی۔ اس کا مطلب تمہارے اپنے دل کی کوئی مرضی نہیں ہے نا؟ وہ جیسے اس کا دل ٹٹول رہی تھی۔ دیکھو، دل کی طرف تو کبھی میں نے توجہ ہی نہیں کی، اور ویسے بھی دل کا فیصلہ تو وہی ہوگا نا جو گھر والوں کا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ مہندی اور مایوں کا ڈریس کیسا بنوایا تم نے؟ مہاجبی نے بات کا رخ موڑتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ شمسا سے اپنی شادی کی تیاری کے بارے میں بتانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مہاجبین کی والدہ ان دونوں کو بلانے آ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے باہر آ گئی۔ باتوں کے دوران ہی مہاجبین کی اماں نے انہیں بتایا کہ مہاجبین کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے، جو کہ 2 مہینے بعد ہونی تھی۔ شمسا اور اس کی ماما نے دونوں نے اسے مبارکباد دی تھی۔ شمسا کی ماما نے مہاجبین کے ہاتھ پر چند پیسے رکھ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تو وہ تھوڑا شرما گئی تھی۔ انہوں نے حسرت سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ انہیں کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا تھا کہ امام کس طرح شمسا کی منتیں کر رہا تھا یہاں آنے کے لیے۔ مہاجبین کا چہرہ دیکھتے وہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہ لڑکی تھی جو ان کے بیٹے کی پہلی خواہش تھی۔ کیا ایسا ممکن نہ تھا کہ یہ خواہش حسرت نہ بنتی؟ اپنے دل میں آئے اس خیال پر انہوں نے فوراً خود کو ڈانٹا تھا۔ کچھ دیر وہ لوگ مزید وہاں بیٹھنے کے بعد واپس آ گئی تھی، البتہ واپسی پر ان دونوں کے دل بہت ہی اداس تھے۔ کیا بات ہے یار، بہت خاموش ہے تم؟ گھر سے نکل کر وہ سیدھا نبیل کے گھر آیا تھا۔ نہیں یار، کچھ بھی نہیں۔ سب خیر تو ہے؟ تم اتنے تنگ کیوں ہو؟ گھر میں تو شمسا آپا کی شادی کی تیاری چل رہی ہے نا؟ نبیل نے بک بند کر کے ٹیبل پر رکھتے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں یار، مگر پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسا میرا دل اجڑ رہا ہو۔ امام نے صوفے کے کنارے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا تو نبیل غور سے اسے دیکھنے لگا۔ پتہ ہے نبیل، میں نے آخری بار ان کی آواز تب سنی تھی جب ہمارا میڈیکل کا ٹیسٹ تھا نیکسٹ ڈے، اور آخری بار انہیں دیکھا اس دن تھا جس دن ان کی منگنی تھی۔ کتنا وقت ہو چکے ہیں انہیں دیکھے اور انہیں سنے ہوئے نا؟ وہ عجیب سے کھوئے کھوئے لہجے میں نبیل کو بتا رہا تھا۔ یار ایک بات کہوں؟ نبیل نے پرسوچ لہجے میں کہا تو امام نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ نبیل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ بولا، کیا مطلب؟ یہی یار کہ شادی کر لو ان سے اور خود کو پرسکون کر لو، اور کیا؟ نبیل نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد امام کی ہنسی گونجی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ شادی؟ ارے میرے بھائی، وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور تم شادی کی بات کر رہے ہو؟ بات کرتے وہ لگاتار ہنستے جا رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، اچھا مشورہ دے رہا ہوں نا، تم اس پر عمل کر لو گے تو یہ روز روز کے رونے سے جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ نبیل نے اس کے ہنسی کا برا بناتے ہوئے کہا، یار یہ بالکل پاسبل نہیں، وہ انگیجڈ ہیں اور خود میں بھی تو ابھی اسٹیبل نہیں ہوں نا۔ وہ کچھ مایوسی سے بولا تو نبیل نے کہا، تو کیا ہوا، انگیج ہیں پر میرڈ تو نہیں نا؟ انگیج اور میرڈ میں بہت فرق ہوتا ہے، انگیجمنٹ ختم بھی تو ہو سکتی ہے۔ نبیل نے بڑے نارمل سے انداز میں یہ کہا تو امام پر سوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور پھر نام میں گردن ہلائی۔ ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے مجھے انہیں دکھ دینا پڑے گا اور میں انہیں دکھ نہیں دے سکتا، میں ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا نبیل۔ اچھا تو پھر ایک کام کر کے تو بھول جاؤ انہیں۔ نبیل نے غصے سے کہا، یار نبیل تو سمجھ کیوں نہیں رہا میری بات؟ کیا نبیل؟ ہاں، انہیں حاصل کرنے کے لیے تو ہاتھ پیر بھی نہیں مارنا چاہتا، انہیں بھول بھی نہیں سکتا، تو پھر تو چاہتا کیا ہے؟ آج نبیل اسے کھری کھری سنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یار میں چاہتا ہوں کہ وہ تھرو پراپر چینل میری زندگی میں آئے، اپنی اور سب کی رضامندی سے، پوری عزت کے ساتھ میرے اسٹیبلش ہونے کا وہ ویٹ کریں۔ ارے بھائی واہ واہ، بھلا وہ تیرا انتظار کیوں کریں گی؟ ہاں، سب سے پہلی بات کہ وہ انگیجڈ ہیں، دوسری بات انہیں تجھ میں کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی ان کے دل میں تیرے لیے وہ کوئی فیلنگز ہیں جو تیرے دل میں ان کے لیے ہیں۔ ایسی صورت میں تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو انہیں بھول جا میرے بھائی۔ ایک دن ان کی شادی کا کارڈ آئے گا نا تو اس کو دیکھ کر تو آہیں بھرتے رہنا۔ نبیل نے پھر جلے کٹے انداز میں کہتے ہوئے بکس دوبارہ کھول لی تھی
اور امام وہ تو کسی گہری سوچ میں جیسے ڈوب گیا تھا۔ آج شمسہ کی مایوں مہندی کا فنکشن تھا، اسی وجہ سے پورا گھر پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ فنکشن کا انتظام گھر کی چھت پر کیا گیا تھا۔ امام نے بہت شدت سے ان دنوں کا انتظار کیا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ ماہی ضرور آئے گی اور اسے دیکھ کر اس کے جلتے بلکتے دل کو کچھ راحت ملے گی۔ شمسہ تیار ہو چکی تھی اور اب اسے چھت پر بنے سٹیج تک لے جانا تھا۔ امام نے وائٹ رنگ کا شلوار سوٹ اور پیلا منی کوٹ پہنا تھا۔ وہ شمسہ کے بالکل ساتھ تھا۔ اس کی بے چین نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتے محجبین کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ پورے فنکشن میں وہ اس کا انتظار ہی کرتا رہا، مگر اسے نہ آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ فنکشن ختم ہوا اور سبھی نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ وہ اداس سا بوجھل قدموں سے چلتا ہوا پھولوں سے سجی سیڑھیوں پر آ بیٹھا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں ماہی؟ آپ کی بیہیویئر سے میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جانتی تھی کہ میں آپ کا انتظار کروں گا، اس لیے آپ نہیں آئی نا؟ وہ گھٹنوں پر سر ٹکائے محجبین سے دل ہی دل میں شکوہ کر رہا تھا، مگر پھر وہ ایک دم اٹھا اور شمسہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آپا، آپ ابھی کے ابھی فون کریں انہیں اور پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ اس نے شمسہ کے دونوں ہاتھ تھام کر ان سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، بس کرو امام، چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے؟ وہ بے ساختہ یہ بات بتا گئی تھی، ورنہ ان کا ارادہ نہیں تھا اسے بتانے کا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شادی؟ ہاں امام، شادی۔ نکل آؤ اب اس جنون سے، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے ریت کے۔ شمسہ نے افسوس سے کہا تو وہ بولا، لیکن ماہی شادی وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ شمسہ کے بیڈ پر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ خبر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ کیا نبیل کا کہا سچ ہو گیا تھا؟ ماہی شادی کر رہی ہیں؟ اس کی آواز پھر سے ابری تھی۔ ہاں بالکل، شادی ہو رہی ہے اس کی امام، اور اب بھول جاؤ اس کو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کے بھی۔ شمسہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے لپٹ کر بے آواز روتا گیا، کیونکہ یہ دکھ برداشت کرنا اس کی بس سے بالکل باہر تھا۔ اس وقت وہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ آج ماہی شادی پر آئے گی، کل اس کی کال آئی تھی، مہندی میں نہ آنے پر وہ معذرت کر رہی تھی۔ پلیز امام، اسے تنگ مت کرنا، تمہاری وجہ سے وہ پہلے ہی مزمل نامی مصیبت کو گلے میں ڈال چکی ہے، اب اس کے لیے مزید تم کوئی پرابلم کریٹ مت کرنا۔ شمسہ آج صبح ہی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ جواب میں وہ بالکل خاموش رہا تھا۔ آپ بے فکر ہیں آپا، آج میں انہیں ہر مصیبت سے نجات دلا دوں گا۔ وہ سب کچھ جو انہوں نے میری وجہ سے سہا ہے نا، آج اس سب کا مداوع ہو جائے گا۔ اس نے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے سوچا، اور پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کھولی تو اس میں ایک سفید رنگ کی بوتل نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہ بوتل اپنی قمیض کی جیب میں رکھی، تبھی مما نے قدم کمرے میں رکھا تھا۔ ماشاءاللہ، میرا بیٹا تیار ہے نا؟ اللہ نظر بد سے بچائے تمہیں۔ اس پر نظر پڑتے ہی انہوں نے اس کی بلائیں لینا شروع کر دی تھی۔ وہ بلیک شلوار قمیض پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے ہوتا اور کافی اچھا لگ رہا تھا۔ ماما کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ سنو بیٹا، یہ بابا کی کار کیز لو اور شمسہ کو پارلر سے پک کر لو۔ انہوں نے اسے کیز تھماتے ہوئے کہا تو وہ بولا، جی ماما، میں لے آتا ہوں۔ کار کی چابیاں اٹھا کر وہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ اس وقت وہ پارلر کے باہر کھڑا تھا۔ باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے اندر کال کر دی تھی۔ 5 منٹ انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور دلہن بنی شمسہ کے ساتھ اس کا شرارہ سنبھال کر چلتی سیاہ چادر میں قید وہی تھی، ماہی۔ اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ شادی کی مناسبت سے آج بھی وہ اچھی تیار تھی۔ وہ تو بس یوں ہی تھما سا اسے دیکھتا جا رہا تھا، جبکہ ماہی نے کار کا دروازہ کھول کر شمسہ کو بٹھایا اور پھر خود دوسری طرف سے گھوم کر دروازہ کھول کر شمسہ کے برابر آ بیٹھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور ڈرائیونگ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شمسہ اور محجبین کو ہال کے باہر اتار کر اس نے کار پارکنگ میں کھڑی کی اور بابا کے پاس آ کر کھڑا ہوا، جہاں اس کے تایا، چچا اور دیگر کزنز کھڑے تھے۔ سبھی آنے والے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ بارات کے آتے ہی نکاح کا شور مچا تھا۔
نکاح کے لیے مرد حضرات اندر آئے تھے، وہ خود بھی ان میں شامل تھا۔ مہجبین اب بھی شمسہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ مہجبین نے پیازی رنگ کا شیفون جارجٹ کا سوٹ پہنا تھا اور یہ رنگ اس پر بہت ہی جچ رہا تھا۔ امام کی تو نظریں بار بار اس کے پاس بھٹک رہی تھی۔ نکاح کے بعد شمسہ کو لا کر سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ مہجبین کچھ دیر شمسہ کے پاس بیٹھنے کے بعد سٹیج سے اتر کر اس ٹیبل پر آ بیٹھی جہاں اس کی اماں بیٹھی تھی۔ کھانے کے بعد وہ آخری بار شمسہ سے ملنے سٹیج پر گئی تھی۔ سٹیج سے اترتے ہوئے اس نے اماں کو اٹھ کر ایک لڑکی کے ساتھ جاتے دیکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی جاننے والی مل گئی ہو، مہجبین نے یہ سوچا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اسے ابھی بیٹھے بھی 5 منٹ نہ گزرے تھے کہ وہی لڑکی اس کے پاس آئی جس کے ساتھ اس نے اماں کو جاتے دیکھا تھا۔ سنیے، آپ کی مدر آپ کو بلا رہی ہیں، اس لڑکی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو مہجبین سر ہلا کر اٹھی اور اس طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر وہ حیران رہ گئی کیونکہ وہاں اماں نہیں بلکہ امام کھڑا تھا جو اس کے پہنچنے پر اس کی طرف پلٹا تھا۔ اماں نے دور سے اسے امام کے سامنے کھڑا دیکھا اور ان کی نظر امام کے ہاتھ میں دبے سفید رومال پر گئی۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کی طرف بڑھتی، ہال کی لائٹس ایک دم بند ہو گئی اور یہی وہ لمحہ تھا جب امام نے مہجبین کے چہرے پر کلوروفارم میں ڈوبا رومال رکھا تھا۔ اگر روشنی ہوتی تو وہ دیکھ پاتا کہ اس کی اس حرکت پر مہجبین کتنی بے یقین تھی۔ لائٹس آن ہونے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ لگے تھے۔ لائٹس آن ہونے کے بعد انہوں نے سامنے دیکھا، امام اور مہجبین دونوں ہی وہاں پر نہیں تھے۔ ان کا دل تو دھک سے رہ گیا تھا۔ مہجبین نے انہیں شادی میں آنے سے کتنا منع کیا تھا، وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی، جبکہ وہ خود اسے زبردستی لائی تھی کہ دوست تھے، شادی کے بعد نہ جانے ملنا ہو یا نہ ہو۔ مگر اب اس کی ماں کو لگ رہا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ وہ پریشان نگاہوں سے ہر طرف دیکھنے لگی۔ سٹیج پر سلامی کا سیشن شروع ہو چکا تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کریں۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت فرما، وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی۔ ان کی نظریں شمسہ کی والدہ کی تلاش میں بھٹک رہی تھی اور وہ انہیں سٹیج پر نظر آئی۔ وہاں جا کر ان سے کوئی بھی بات کرنا بیوقوفی ہوتی۔ تبھی وہ ہاتھ مسلتی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ سٹیج پر ہر طرف امام کے نام کی پکار پڑ رہی تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور مچ گیا۔ ایک بار پھر امام کو پکارا گیا لیکن وہ وہاں موجود ہوتا تو ملتا نا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مہجبین کی اماں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ رخصتی کے بعد تقریباً رشتہ دار جا چکے تھے اور صرف گھر کے کچھ افراد رہ گئے تھے۔ کسی کو بھی امام کے گم ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جب مہجبین کی اماں نے ان سب کو حقیقت بتائی تو وہ سبھی سر تھام کر رہ گئے۔ امام نے یہ کیا کر ڈالا تھا؟ وہ کھڑکی میں کھڑا شمسہ کو رخصت ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت جس فلیٹ پر موجود تھا وہ میرج ہال کے بالکل سامنے والا پلازا تھا۔ آئی ایم سوری آپا کہ میں اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں شمسہ سے بات کی۔ شمسہ کی کار آگے بڑھی تو اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکراتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر بیڈ پر لیٹی مہجبین کو دیکھا، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ امام دھیمے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آ کر رکا۔ مہجبین کے چہرے پر پھیلی نرمی بڑی ہی پرکشش نظر آئی تھی اسے۔ وہ تو لگاتار اسے دیکھے گیا۔ مدھم سی موسیقی جیسے فضا میں بکھرنے لگی تھی، ہوائیں جیسے سرگوشیاں کرنے لگی تھی، شرارت بھری میٹھی میٹھی باتیں۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ ایک احساس ملکیت تھا جو اس کے دل میں اٹھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ آج جتنا چاہتا اسے دیکھ سکتا تھا اور وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی خفا ہو کر کہیں جا سکتی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔ وہ دروازہ کھل کر باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ سامنے ہی نبیل کھڑا تھا۔ کیا ہو یارا، مولوی صاحب انتظار کریں اور چاچو اپنی آنکھوں سے ہی مجھے نگلنے کو تیار بیٹھے۔ نبیل نے خوف اور بیچارگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا تو امام کی بے ساختہ ہنسی نکلی۔ کمینے تمہیں ہنسی آ رہی اور یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ چاچو نے تو ڈرا ڈرا کر میرا برا حال کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑکی کے گھر والوں نے گمشدگی کی رپورٹ کروا دی نا پولیس میں تو دونوں اندر جاؤ گے۔ وہ چاچو کی نقلیں اتار کر اسے بتا رہا تھا جبکہ امام کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ نبیل نے گھور کر اسے دیکھا تو اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ اچھا بابا اچھا، تم چاچو سے کہتے نا کہ ہم دونوں کے بیل کے پیپرز بھی تیار رکھیں، امام نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ یار امام پلیز ابھی مذاق تو مت کرو، مجھے ویسے بھی ٹینشن ہو رہی ہے۔ چاچو جب ماما اور بابا کو بتائیں گے کہ میں نے ان سے کیا کارنامہ انجام دلوایا ہے تو بابا نے تو میری درگت بنا دینی ہے۔ نبیل کے کہنے پر وہ سنجیدہ ہوا۔
اس نے تو ماما پاپا کی ریئیکشن کے بارے میں سوچا نہیں تھا، بلکہ اس نے تو سرے سے نتائج کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ مہاجبین کی شادی کی خبر نے تو جیسے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ ایسے میں سے نبیل کا مشورہ یاد آیا۔ اس نے نبیل سے رابطہ کیا۔ نکاح کے تمام انتظامات نبیل نے ہی کیے تھے۔ یہ فلیٹ بھی اس کے کزن کا تھا۔ یار ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا، کیا کروں میں؟ اوہ کہیں تو نے زیادہ ہی کلوروفارم تو نہیں سنگھا دی انہیں؟ نبیل نے پریشانی سے پوچھا تو امام نے بھی اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں یار، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ ہاں لیکن ابھی تو پورا ڈاکٹر تو نہیں نا، اور ویسے بھی نیم حکیم خطرہ جان ہوتے ہیں۔ اب جاؤ اور انہیں اٹھانے کے لیے کچھ جتن کرو، ورنہ مولوی بھی بھاگ جائے گا اور وکیل بھی۔ اس نے امام کو مشورہ دیا تو اسے گھورتا ہوا واپس اندر آیا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی تو دیکھا مہاجبین کے وجود میں کچھ حرکت ہو رہی تھی۔ وہ نام ایک گردن ہلاتی بس ایک ہی بات بولے جا رہی تھی، نہیں نہیں امام نہیں۔ بار بار نہیں نہیں کہتے وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی تو اس کے سر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ امام خاموشی سے کھڑا اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے متوقع ریئیکشن کے لیے وہ خود کو تیار بھی کر رہا تھا۔ وہ مہاجبین سے کسی قسم کی نرمی یا ہمدردی برتنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہ نرمی اسے بہت بھاری پڑ سکتی تھی۔ مہاجبین کی نظر پہلے اس کے پشاوری سینڈلز پر پڑی اور پھر آہستہ سے اس کی اٹھتی نظر اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ غم اور غصے سے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے اتری اور اس کا گریبان تھام لیا۔ تم نے یہ سب، تم ایک انتہائی گھٹیا اور بےحس انسان ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی ہیزل گرے آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب کرنے سے پہلے تم مر کیوں نہیں گئے امام؟ یا کم از کم میں ہی مر جاتی، تاکہ میری وجہ سے میرے گھر والوں کو جو بدنامی جھیلنی پڑے گی وہ اس سے بچ جاتے۔ مہاجبین بری طرح رو رہی تھی۔ ایک پل کو تو امام کا دل پگھلا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو سخت کیا اور اپنا گریبان تھامے اس کے ہاتھوں کی کلائیوں سے اس سختی سے تھاما کہ مہاجبین کو اپنے ہاتھ ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے آنسو رک گئے تھے۔ امام کی آنکھوں میں بڑا جلتا سا احساس ہلکورے لینے لگا تھا۔ کیونکہ میں ایک گھٹیا اور بے حس انسان ہوں، اس لیے آپ مجھ سے کسی رحم کی توقع مت رکھیے گا مہاجبین فروخ۔ اس نے بھی ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ اس کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک اور بے حسی تھی۔ مہاجبین کی آنکھوں میں خوف سے جھلکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ امام کے ہاتھ سے چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ چھوڑو مجھے تم، میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی اب، اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا تو امام مسکرایا۔ تم یہاں آئی اپنی مرضی سے نہیں ہو تو اپنی مرضی سے جا کیسے پاؤ گی؟ ہاں، اس کے لہجے کی سفاکیت نے مہاجبین کو ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ امام کا تو آج انداز سے بات کرنے کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ امام دیکھو، نہیں پلیز، میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ میں نے تو ہمیشہ تمہارا اچھا ہی چاہے نا، تو تم میرے ساتھ برا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ روتے ہوئے اس سے التجائیں کر رہی تھی۔ بہت سکون مل رہا ہے مجھے تمہیں ایسا روتا اور تڑپتا دیکھ کر ماہی۔ کتنی محنتیں کی تھی میں نے تمہاری، کتنی ریکویسٹ کی تھی، کتنا گڑ گڑایا تھا تمہارے سامنے، مگر تم نے نا ایک بار بھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ کیا قصور تھا میرا؟ یہی نہ کہ محبت ہو گئی تھی تم سے، لیکن میری محبت کو میرے لیے سزا بنا دیا، مجرم ٹھہرا دیا مجھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اب میں مجرم ہی بن کر دکھانا چاہتا ہوں، وہ عجیب سے ضدی لہجے میں کہہ رہا تھا، اور مہاجبین کی گویا روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ نہیں امام، تم کچھ نہیں کرو گے؟ بس ماہی، اب نہ کہنے کا وقت چلا گیا۔ یہاں سے تم صرف ایک ہی طریقے سے جا سکتی ہو ماہی، اور وہ یہ ہے کہ تم یہاں آئی تو مہاجبین فروخ کی حیثیت سے، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے تم مسز مہاجبین امام ہوگی۔ امام کا لہجہ کسی بھی قسم کی گنجائش سے بالکل عاری تھا۔ اس نے مہاجبین کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ ڈھے جانے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھی۔ اس کا سر جھک گیا تھا کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح۔ سنو، 5 منٹ میں اپنا حلیہ ٹھیک کرو، مولوی صاحب اور وکیل صاحب آئیں گے اندر، 5 منٹ بعد ہمارا نکاح ہے۔ وہ تو جیسے تمام فیصلے کیے بیٹھا تھا۔ اس کا یہ رویہ مہاجبین کے اندر بہت ہی توڑ پھوڑ مچا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد جب وہ واپس آئے تو مہاجبین سلیقے سے دوپٹہ اوڑے بیٹھی تھی، البتہ آنسو ابھی بھی اسی رفتار سے جاری تھے۔ وہ اس کے بالکل برابر آ بیٹھا۔ اس کے پیچھے ہی نبیل مولوی صاحب اور وکیل کو لیے اندر داخل ہوا اور پھر نکاح کا مرحلہ طے پایا تھا۔
1-2 दिन में ये मैरिज कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगी। नबील मौलवी साहब को लेकर बाहर निकल गया था, जबकि उसके चाचू इमाम के सामने खड़े होकर ये कह रहे थे। सही। और वो पेपर? इमाम ने सवाली निगाहों से उन्हें देखते पूछा। हाँ, वो ये रहा। लेकिन बेटा, ये ज्यादती है। उन्होंने एक स्टैम्प पेपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुझे इनकी फैमिली की तरफ से इनसिक्योरिटी है, इसलिए मैं ये पेपर साइन करवाना चाहता हूँ। उसने अपनी मजबूरी बयान की तो उन्होंने उसकी बात समझकर सर हिलाया और उससे हाथ मिलाकर बाहर निकल गए। दरवाजा बंद करके वह महाजबीन की तरफ पलटा था, जो अभी भी उसी पोजीशन में बैठी थी। एक कुर्सी उसके सामने रखते उस पर बैठा। चंद लम्हे उसे देखते रहने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर महाजबीन के आंसू साफ करने चाहे तो उसने हाथ झटक दिया और शिकवा कोना निगाहों से उसकी तरफ देखा। माही, ये स्टैम्प पेपर भी साइन कर दें। इसमें लिखा है कि ये निकाह आपकी मर्जी से हुआ है और आप अपने खुला के हक से दस्तबरदार हो रही हैं। आप मुझसे जिंदगी में कभी भी अलहदा होने का मुतालबा नहीं करेंगी। उसने गहरी संजीदगी के साथ अपना मुद्दा बयान किया तो महाजबीन ने उसे सख्त मुलामती नजरों से देखा। नहीं, मैं ये पेपर हरगिज साइन नहीं करूंगी। महाजबीन ने हठधर्मी से कहा। तो ठीक है, फिर आप यहां से जा भी नहीं सकती। मैं और आप यहीं रहेंगे और कम से कम मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। उसने शरारत भरे लहजे में कहा तो महाजबीन का खून खोल उठा। उसने झपटने के अंदाज में वो उससे पेपर लिया। इमाम ने पेन उसकी तरफ बढ़ाया तो महाजबीन ने पेन भी उसी अंदाज में उससे लिया था। इमाम उसे साइन करते देखकर मुस्कुराया था। कितनी अपनी अपनी सी लग रही थी उस वक्त। कितना खुश नसीब महसूस कर रहा था वो खुद को कि महाजबीन फरुख आज उसके नाम लिख दी गई थी। अब वो किसी और के नाम हो ही नहीं सकती थी। साइन करते हुए महाजबीन की नजर पेन पर पड़ी तो उसने चौंक कर इमाम की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था और उसके दाएं गाल का डिंपल और भी गहरा हो रहा था। महाजबीन का तो दिल डूबा था। आपकी तरह यह पेन भी मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने चुरा लिया, जैसे आज आपको मैंने सबसे चुरा लिया है। उसके अंदाज की दिल फरेबी महाजबीन के कानों से धुआं निकाल गई थी। उसका सर झुक गया था और उसने झुके सर के साथ ही पेपर इमाम को वापस किया। प्लीज माई पेन। इमाम ने अपना हाथ सामने किया तो महाजबीन ने पेन उसकी हथेली पर रखा। इमाम ने पेन के साथ उसका हाथ भी थाम लिया था। उस दिन तो ये हाथ इत्तेफाक से मेरे हाथ में आ गया था, लेकिन मैं ये हाथ हमेशा थामे रखना चाहता हूं माही। वो धीमे लहजे में कहता जा रहा था। वो माहौल, वो वक्त ऐसा था कि उसकी बातें महाजबीन पर असरअंदाज हो रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था माही, न मैंने ऐसा कुछ करने के बारे में कभी सोचा था। मैं तो आपको दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप किसी और की जिंदगी में शामिल होने जा रही हैं तो मुझे लगा कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। वो उसका हाथ थामे मुसलसल कह रहा था और महाजबीन उसे सुनने पर मजबूर थी। आज खो देने का एहसास रघु जान को काट देने जैसा होता है। मुझे पता है क्योंकि मैंने मोहब्बत की है, आपने नहीं की। उसके लहजे में उदासी घुल गई थी। लेकिन पता है, मैं मायूस तो अब भी नहीं हूं। उसके चेहरे पर एक रोशन सी मुस्कुराहट थी। वो इसलिए क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि निकाह की 3 बोलों में बहुत ताकत होती है। हो सकता है कि किसी दिन आपको भी मुझसे मोहब्बत। उसकी बात पूरी होने से पहले ही महाजबीन ने अपना हाथ उसके हाथ से खींचा और उठ खड़ी हुई। इमाम, तुम जो चाहते थे वो हो गया ना, अब मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। वो उसकी तरफ से रुख फेर कर खड़ी हो गई थी। इमाम उसके इस अंदाज पर मुस्कुराया। वैसे मम्मा कहती हैं कि अच्छी बीवियों का घर वही होता है जो उनके शौहर का घर होता है। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला तो महाजबीन पूरी जान से जल उठी थी। तभी गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोली, तुम अपनी बातें ना अपने पास रखो, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और जिस तरह तुम मुझे लेकर आए थे वैसे ही छोड़कर आओ। अरे जो हुक्म मैडम, लेकिन फिर आपको ये एतराज होगा क्योंकि मैंने आपको बेहोश करके गोद में उठाकर लाया था। अब बताएं कि आप वैसे ही करूं? वो फिर से शरारत से कहता एक कदम आगे बढ़ा तो वो डर कर कई कदम पीछे हुई थी। इमाम को उसकी रिएक्शन पर बहुत हंसी आई थी। चले आए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। उसने नर्म और मुस्कुराती नजरों से उसे देखते हुए कहा। कुछ देर पहले के मुकाबले में अब वो बहुत आराम से उससे बात कर रहा था, इसलिए महाजबीन को भी कुछ ढारिस हुई थी। फिर वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो महाजबीन ने उसकी पुश्त को देखा। दिल तो चाह रहा था कि उसका हश्र बिगाड़ दे, लेकिन उसने खौफजदा ही ऐसा किया था कि दिल अब तक सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। उसके पीछे वो भी कमरे से बाहर निकली थी। वैसे नबील ने मुझे मशवरा तो अच्छा दिया था। वो चलते चलते एक कदम
ایک دم پلٹا تھا. اگر مہجبین فوراً اپنے قدم نہ روکتی تو وہ امام سے بری طرح ٹکرا جاتی. اس نے کھا جانے والی نظروں سے امام کو دیکھا مگر وہ اس کی نظروں کو اگنور کر گیا. وہ اپنی ہی دھن میں تھا, اپنی خوشی میں مست تھا. اس نے مجھے کہا کہ شادی کر لو, اس روز روز کے رونے سے جان چھوٹ جائے گی, پرسکون ہو جاؤ گی. اور واقعی آج میں خود کو کافی اچھا فیل کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے اب یہ سکون ہے کہ ماہی اب کسی اور کی نہیں ہو سکتی. وہ بڑے پرسکون لہجے میں بول رہا تھا, جبکہ مہجبین آنے والے وقت کا سوچ کر ہی ڈر رہی تھی, کیونکہ امام کو اندازہ تھا یا نہیں, لیکن اسے اندازہ تھا کہ آنے والا وقت اپنے دامن میں کوئی بھی خوشیاں سمیٹے نہیں آ رہا تھا. میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا, اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. ذاکر بھائی بری طرح دھاڑ کر بولے تھے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اماں کو میرج ہال سے لے کر آئے تھے. وہاں ہال میں بھی انہوں نے بہت ہنگامہ آرائی کی تھی. امام کے بابا کو بھی باتیں سنائی تھی, ان کی تربیت پر اور شرافت پر انگلی اٹھائی تھی, اور وہ خاموشی سے سب کچھ سننے پر مجبور تھے, کیونکہ ان کے بیٹے کا کام ہی ایسا تھا. اب تو وہ تمام عمر نگاہیں جھکا کر ہی رہتے. ذاکر بھائی نے انہیں پولیس کی دھمکی بھی دی تھی, مگر وہ بڑے سکون سے, اطمینان سے ان کی ہر بدتمیزی برداشت کرتے رہے تھے. آرام سے بات کرو ذاکر, اگر محلے والے کو خبر ہوگی تو کیا ہوگا؟ اماں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا. وہ روتی جا رہی تھی اور بیٹے کو روکنے کی بھی پوری کوشش کر رہی تھی. ارے اماں, اب آہستہ بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی بیٹی نے ہماری عزت پر بٹا لگا دیا ہے. اتنا سمجھایا تھا میں نے اسے, اتنا منع کیا تھا کہ یہ لڑکا صحیح نہیں, لیکن نہیں, اسے تو پڑھانے کا شوق چڑھا ہوا تھا نا, اب بھگتے. میں نے اسے بتایا بھی تھا کہ مجھے اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی, یہ ایک نہ ایک دن کوئی گل ضرور کھلائے گا, اور وہی ہوا. آپ سب کو لگتا تھا کہ میں ہی بری ہوں, پر اب میں آپ کو کہہ دے رہی ہوں اماں کہ مہجبین اگر گھر واپس آ گئی تو نہ تو اب میں اپنے بھائی سے اس کی شادی کرواؤں گی, اور نہ ہی اسے میں اپنے گھر رہنے دوں گی. وہ اسی کے ساتھ جائے جس کے ساتھ وہ منہ کالا کر کے آئے گی. آئمہ نے بھی زہر اگلا تھا ہمیشہ کی طرح, اور ایسے ہی زہر امرت کی صورت وہ ذاکر کے کانوں میں بھی ڈالتی رہتی تھی. اس لیے وہ ماں بہن سے حد درجے دور تھا, اور اس وقت بھی وہ آئمہ کو دیکھ رہا تھا. ایسے مت کہو آئمہ, میری بچی بے قصور ہے, کچھ خدا کا خوف کرو. وہ اپنی بہو کو بس یہی کہہ سکی تھی. نہیں اماں, آئمہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, اگر مہجبین آ بھی گئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. ذاکر بھی زہر میں ڈوبے لہجے میں بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا. آئمہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ساس کو دیکھا. صحیح تو کہہ رہے ہیں ذاکر, وہ مرے گی تو اس دھرتی کا بوجھ بھی کم ہوگا. آئمہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی, جبکہ وہ پیچھے اپنی بیٹی کی قسمت کو روتی رہ گئی تھی. امام, تم نے میری بچی پر بڑا ظلم کیا ہے, یا اللہ میری بچی کی حفاظت فرمانا, آمین. وہ روتی جا رہی تھی اور دعاؤں کا حصار مہجبین کے گرد باندھتی جا رہی تھی. وہ امام کے تمام دوستوں سے کانٹیکٹ کر چکی تھے, لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا, اور نبیل خود اپنے چاچو کے ساتھ کسی شادی میں گیا ہوا تھا. اس کے گھر سے انہیں یہی اطلاع ملی تھی. مجھے پورا یقین ہے کہ کسی کو علم ہو یا نہ ہو, نبیل کو ضرور ہوگا کہ امام کہاں ہے, کیونکہ وہ امام کا سب سے قریبی دوست ہے. اسے امام کی ہر بات پتہ ہوتی ہے, اور امام اتنا بڑا قدم اکیلے کبھی نہیں اٹھا سکتا بنا کسی کی مدد کے. شادی سے وہ دونوں ساتھ ساتھ غائب ہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ امام جہاں ہے نبیل بھی وہیں پر ہے. اس کے بابا بے چینی سے لاؤنج میں ٹہلتے بول رہے تھے. ان کے دونوں بھائی ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے اپنے گھر گئے تھے. امام کی ماما صوفے پر بیٹھی تھی, نڈھال سی. ان کے چہرے پر شرمندگی اور صدمے کے تاثرات تھے. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا امام ایسا بھی کر سکتا ہے. یا اللہ, تم میرے بیٹے کو ہدایت دے اور اس بچی کی حفاظت فرما. وہ ایک بار پھر ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کر رہی تھی. اب رونے سے کیا ہوگا شمسا کی ماما, پہلی نظر رکھنی تھی نا بیٹے پر. میں تو سمجھتا رہا کہ شاید کچھ سمجھدار ہو چکا ہے, پیچھا چھوڑ دیا ہے اس بچی کا, لیکن امام نے تو ہماری ہر سوچ کو غلط ثابت کر دیا. کسی کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اس نے. ہماری پشتوں میں کبھی کسی نے ایسا کام نہیں کیا. میں سوچ کر شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا ہوں, اور میرا بس نہیں چل رہا کہ امام میرے سامنے آئے تو میں اس کا حشر بگاڑ دوں. وہ غصے میں بول رہے تھے, اور انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا جس حال میں ان کے سامنے آئے گا, اس کے بعد ان کا حشر بگاڑنے کی ان میں ہمت نہ ہوگی. اسی وقت فون بجا تھا. وہ غصے میں آگے بڑھے تھے اور فون اٹھایا تھا, اور دوسری طرف سے انہیں جو نیوز سننے کو ملی, اور اس سے سن کر ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا. ہم میں تم میں کچھ تو ہے,
کچھ نہیں کیا؟ ہم میں تم میں کچھ تو ہے، کچھ نہیں کیا، اور کچھ ہو جائے تو کچھ یقین ہے کیا؟ دیکھ لو یہ دل جہاں تھا یہ وہیں پر ہے کیا؟ سید امام علی شاہ کی کار پچھلے 15 منٹ سے محجوبین فروخ کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے رخ موڑ کر سر چکائے روتی محجوبین کو دیکھ رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ محجوبین کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کر چکا ہے۔ دوسری طرف محجوبین اپنے دل سے بے خبر صرف اپنے بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب اماں کو وہ ہال میں نہیں ملی ہوگی تو اماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اماں کا سوچ کر اس کی آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ بھائی جان تو پہلے بھی اسے بد کردار سمجھتے تھے، اور آئمہ بھابی نے تو اب اس سچویشن کا خوب فائدہ اٹھایا ہوگا۔ وہ اپنے گھر تو آ گئی تھی لیکن اب اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ ماہی بات سنے؟ امام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سوچوں کے گرداب سے نکالا۔ بھیگی آنکھوں سے امام کو 1 منٹ تک دیکھنے کے بعد محجوبین نے شدید نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی امام، کبھی نہیں۔ تمہاری وجہ سے آج میں ذلت اور رسوائیوں کے دہانے پر کھڑی ہوں۔ میرے سارے رشتے میرے لیے اجنبی ہو چکے ہیں۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ میں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو سکوں، جبکہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے کبھی تمہیں بڑھاوا نہیں دیا، میں نے کبھی تمہارے جذبوں کی پذیرائی نہیں کی، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ تم میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، صرف دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرح۔ جیسے میں سب کو ٹریٹ کرتی ہوں ویسے میں نے تمہیں بھی ٹریٹ کیا۔ کیا یہ میری غلطی تھی؟ نہیں نا، لیکن تم نے اسے میری غلطی اور میرا گناہ بنا دیا۔ جن رشتوں کے لیے میں خود کو قربان کرنا چاہتی تھی، آج تمہاری وجہ سے وہی رشتے نہ جانے بے اعتباری کی کون سی منزل پر کھڑے ہوں گے۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ میرے بس میں ہوتا نہ تو میں تمہیں ایسی سزا دیتی کہ تم ساری زندگی یاد رکھتے۔ محجوبین کا ایک ایک لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ امام تو اپنی جگہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یقیناً وہ ماہی کے ضبط کو اس کی طاقت سے زیادہ آزما چکا تھا۔ اس کا دماغ ماہی کے جملے میں اٹکا رہ گیا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ کبھی تھا ہی نہیں۔ حالانکہ وہ یہ بات جانتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں محجوبین کے منہ سے یہ بات سن کر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ پھر امام نے محجوبین کو کار سے اتر کر گھر کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور آس پاس کے گھروں سے لوگ نکل کر مسجد کی طرف جاتے ہوئے یہ منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ دل ہی دل میں برا بھی سمجھ رہے تھے۔ محجوبین اپنے گھر کا دروازہ بجا رہی تھی، لیکن دروازہ اب تک نہیں کھلا تھا۔ امام کار سے اتر آیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ذاکر بھائی دروازے پر سامنے آئے۔ محجوبین کو دیکھ کر ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے تھے۔ کیوں آئی ہو تم یہاں پر اب؟ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے محجوبین کو دیکھا۔ امام بھی 2 قدم آگے بڑھایا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ وہ بولے نہیں بلکہ دھاڑے تھے، ساتھ ہی ہوا میں ہاتھ بھی بلند کیا تھا اسے تھپڑ مارنے کے لیے۔ محجوبین نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ تھپڑ کی ایک تیز آواز آئی تھی، لیکن یہ تھپڑ اسے نہیں پڑا تھا، بلکہ یہ تھپڑ امام کو پڑا تھا، جو بالکل اچانک ہی ان کے درمیان آ گیا تھا۔ وہ تو حیران رہ گئی تھی، اور حیران تو ذاکر بھائی بھی رہ گئے تھے۔ تھپڑ کھا کر بھی وہ یوں ہی کھڑا تھا، ایک مضبوط ڈھال کی طرح محجوبین کے آگے۔ اسی وقت اماں اور آئمہ بھی دروازے پر آئی تھی۔ دیکھیں، ماہی بے قصور ہے، میں خود انہیں بے ہوش کر کے لے گیا تھا اپنے ساتھ۔ میں نے ماہی سے نکاح کر لیا ہے۔ ماہی جیسی گئی تھی ویسے ہی واپس آئی ہیں، بالکل بے داغ۔ البتہ ماہی کے نام کے ساتھ اب میرا نام جڑا ہے، کیونکہ ماہی کے ساتھ میں کسی اور کا نام برداشت نہیں کر سکتا۔ ماہی اب میری امانت ہے آپ لوگوں کے پاس، اور ایک دن میں اپنی امانت آپ سے مانگنے آؤں گا پوری عزت کے ساتھ۔ امام ان کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے کردار کی گواہی دے رہا تھا، بنا ڈرے بنا جھجکے۔ محجوبین کی آنکھیں اس پر ٹھہر گئی تھی۔ اماں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر شکر بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور محجوبین کو بازو کے حلقے میں لے کر اندر کی طرف بڑھی تھی۔ ذاکر بھائی امام کی بات مکمل ہوتے ہی اس پر پل پڑے تھے۔ محجوبین نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، حسرت سے، خوف سے، چھوڑ دیے جانے کے خوف سے۔ ذاکر بھائی اسے بری طرح پیٹ رہے تھے۔ آئمہ باہر نکل آئی تھی۔ محلے میں ایک تماشا لگ گیا تھا ذاکر بھائی کی وجہ سے، اور پھر منظر امام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ عزتوں کے ساتھ کھیلنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ سمجھا دیجیے گا اپنے بیٹے کو کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتا جو اس نے زبردستی میری بہن سے کیا ہے۔ اگر یہ دوبارہ ہمارے گھر کی طرف آیا تو میں اب واقعی اسے زندہ واپس نہیں جانے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔
ذاکر بھائی ابھی کچھ دیر پہلے ہی امام کے بابا کے پاس آئے تھے. نبیل اور امام کی ماما بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے. اپنے بیٹے کی کنڈیشن دیکھ کر وہ پہلے ہی خون کے آنسو رو رہے تھے. اس ایک جنون کے پیچھے آج وہ کہاں پہنچ گیا تھا؟ ایمرجنسی روم میں. I'm sorry انکل، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس طرح ہو جائیں گے. نبیل نے شرمندگی سے کہتے ہوئے سر جھکایا. وہ سبھی اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے. امام کو محلے کے کچھ لوگ ہاسپٹل لائے تھے اور ساتھ ہی اس کے بابا کو بھی اطلاع دی تھی. پیچھے پیچھے ہی محجبین کے بھائی بھی چلے آئے تھے. امام کے بابا نے اپنے ریسورسز استعمال کر کے معاملہ پولیس میں جانے سے روک لیا تھا. تم دونوں کسی کی بیٹی یا بہن کو لے جاؤ گے اور تمہارے خیال میں وہ شخص تمہیں پھولوں کے ہار پہنائے گا؟ انہوں نے شدید تن سے کہا تو نبیل کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا. ایک منٹ کو اس بچی کی جگہ اپنی بہن شمسا کو رکھ کر سوچو اور پھر مجھے بتاؤ کہ تم دونوں اس شخص کا کیا حال کرو گے. وہ تلخی سے کہتے جا رہے تھے اور ان کی بات پر ماما نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا. میرے بیٹے نے کچھ غلط تو نہیں کیا، اس نے ایک جائز کام کیا ہے. اب تک ہماری تربیت پر سوال تھا لیکن ہمارے بیٹے نے ہماری تربیت کا پاس رکھا. وہ بچی عزت کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹی ہے. اپنی محبت کو اس نے بس پہچان دی ہے، ایک نام دیا ہے، ایک رشتہ بنایا ہے. ہمارے معاشرے نے اپنی کچھ اقدار فکس کر لی ہیں کہ جس پر وہ کبھی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. مجھے بتائیں ذرا کہ کیا برائی ہے کہ اگر امام نے محجبین کو پسند کیا؟ کیا محجبین لڑکی نہیں یا امام لڑکا نہیں؟ عورت اور مرد کا یہ پہلا رشتہ ہے جسے قدرت نے سب سے پہلے بنایا اور وہ رشتہ میاں بیوی کا ہے. امام نے وہی رشتہ قائم کیا ہے محجبین سے، تو اس میں غلط کیا ہے بتائیں مجھے. وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی. بیٹے کا درد انہیں اپنے دل میں گڑتا محسوس ہو رہا تھا. آپ ایک ماں ہیں اور ماں کی طرح سوچ رہی ہیں، مگر ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا اس سے ہم دور نہیں ہو سکتے. امام اور محجبین کے درمیان ایک مقدس رشتہ تھا، استاد اور اسٹوڈنٹ کا، جسے آپ کے بیٹے نے پامال کیا ہے. اور سب کچھ چھوڑیے، آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ محجبین کی اپنی بھی ایک زندگی تھی، اس کی ایک فیملی تھی. 2 مہینے بعد اس کی شادی کی تاریخ طے تھی. آپ کے بیٹا اس کی نارمل زندگی میں زبردستی گھسا ہے. اب محجبین کی فیملی لوگوں کو کیا جواب دے گی؟ ان کی بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے پوری رات گھر سے باہر رہی. کتنی بدنامی ہوئی ہے اس کی. اور شادی تو ظاہر ہے اس کی اب ہو نہیں سکتی آپ کے بیٹے کے کارنامے کے بعد. وہ اسی تلخی سے کہتے جا رہے تھے. انہیں امام پر غصہ تو اب بھی تھا لیکن اس کی کنڈیشن نے ان کی زبان بند کر رکھی تھی. کوئی کچھ بھی کہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ محجبین میرے بیٹے کا نصیب تھی. اب یہ رشتہ چاہے کیسے بھی بنتا، آپ نہیں جانتے کہ وہ بچی مجھے کتنی پیاری ہے. وہ میرے بیٹے کی پہلی چاہت ہے، میرے بیٹے کی خوشی ہے. وہ محجبین کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اسے میرے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیں. اسی طرح دونوں گھرانے بدنامی سے بچ سکتے ہیں. آپ کس طرح بول رہی ہیں یہ بات؟ ہاں، ناجائز طریقے سے بنائے گئے جائز رشتے بھی جائز نہیں ہوتے، ان میں برکت نہیں ہوتی. آخر کو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ امام نے کیا ہے اور جو کچھ اس کی وجہ سے محجبین کے ساتھ ہوا ہوگا، اس کے بعد محجبین اس کی شکل بھی دیکھنا چاہتی ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام کے بابا ساری حقیقت ان پر واضح کر رہے تھے اور وہ جواب میں بالکل خاموش ہو گئی تھی. ابھی تو آپ صرف یہ دعا کریں شمسا کی ماما کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو کر گھر واپس لوٹے. وہ انہیں سمجھاتے سمجھاتے تھک چکے تھے. وہ جانتے تھے کہ وہ ماں ہے، کبھی سمجھیں گے نہیں. ان کے نزدیک تو ان کا بیٹا سب سے صحیح تھا. جو بھی تھا اب وہ ہر طرف سے دھیان ہٹا کر دعا میں مشغول ہو گئی تھی، جبکہ بابا کسی گہری سوچ میں ڈوبے امام کے لیے ایک فیصلہ لے چکے تھے. شمسا کو جب اس بارے میں اطلاع ملی تو وہ روتی پیٹتی اپنے شوہر کے ساتھ پہنچی تھی. بابا نے اسے یہی بتایا تھا کہ امام کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسے حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا. شام میں ہونے والا شمسا کا ولیمہ امام کی حالت کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا. 2 دن ICU میں رہنے کے بعد اسے رات میں روم میں شفٹ کیا گیا. دونوں ماں بیٹی اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی تھی. اس کا منہ سوجا ہوا تھا، ہونٹ بھی ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا، بازو پر بینڈیج بھی نظر آ رہی تھی اور وہ فی الحال بے ہوش تھا. رات کے آخری پہر اس کی بند آنکھوں کی پتلیوں میں حرکت ہوئی تھی. ان آنکھوں کے پار ایک منظر تھا. گول دائرہ بناتی روشنی میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، امام اور ماہی. وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی. دھیمی ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے. روشنی صرف اس گول دائرے میں تھی، اس سے باہر ہر طرف اندھیرا تھا، سیاہ رات جیسا اندھیرا. امام نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو محجبین نے بھی مسکرا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا جسے امام نے پوری چاہت سے تھام لیا تھا. ماہی،
اس کا نام لیتے ہی امام نے آنکھیں کھولی تھی، مگر بائیں آنکھ سوجن کی وجہ سے کھل نہ سکی تھی۔ اسے کھولنے میں سے کافی دقت ہو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر شمسہ فوراً اس کے قریب آئی۔ امام تم ٹھیک ہو؟ ماہی۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا۔ شمسہ نے اس رحم بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور کچھ لمحوں کے بعد وہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں واپس داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح سے معائنہ کرنے کے بعد اسے نیند کا انجیکشن لگایا۔ وہ ابھی بھی مسلسل ماہی کا نام لے رہا تھا۔ مس شمسہ یہ ماہی کون ہے؟ پیشنٹ نیند میں بھی بار بار اس کا نام لے رہا ہے۔ اگر یہ پیشنٹ کے پاس رہیں گی تو اچھا ہوگا۔ ڈاکٹر نے ایڈوائز کی تو شمسہ نے بس سر ہلایا تھا۔ اگر وہ یہاں آ سکتی تو میں اسے ضرور لے آتی، اپنے بھائی کے لیے۔ آج اسی کے لیے تو میرا بھائی اس حال کو پہنچا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے امام کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ماما نے اسے امام کی حرکت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ تم امام کا ہی نصیب تھی ماہی۔ اب چاہے تم اس کی زندگی میں کیسی بھی شامل ہوتی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ وہ محجبین کے عکس سے بات کر رہی تھی۔ ان دونوں کے مستقبل پر ایک بڑا سوالی نشان تھا اور اس کا جواب صرف وقت کے پاس تھا۔ امام اب مکمل ہوش میں تھا، خاموش، شرمندہ سا۔ باپا نے اس سے اب تک بات نہیں کی تھی، البتہ وہ کافی فکر مند تھے۔ ماما اس پر کتنا صدقہ کر چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آپا میں ماہی سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کافی فکر ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اپنے کمرے میں تنہائی پاتے ہی اس نے شمسہ سے کہا، بس کر دو امام، دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ ابھی اللہ کے گھر سے نئی زندگی ملی ہے تمہیں، اس پر شکر مناؤ تم، اور بھول جاؤ اسے تم۔ شمسہ نے گویا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، نہیں آپا، اسے بھولنا میرے اختیار میں نہیں۔ آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور اب تو بالکل نہیں بھول سکتا۔ میں نے نکاح کیا ہے ماہی سے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اور ہم ماں باپ کون ہیں تمہارے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے بابا اچانک ہی کمرے میں داخل ہو کر بولے تھے، کیا تمہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کا ذرا بھی خیال نہیں؟ تمہیں ہم دونوں پر ترس نہیں آتا امام؟ تم ہماری واحد اولاد نرینہ ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم تو جیتے جیتے مر جاتے۔ تم ایسا کرو کہ ہم دونوں کو پہلے تم زہر دے دو، پھر جو جی میں آئے کرتے پھرو۔ وہ بولنے پہ آئے تو بولتے ہی چلے گئے تھے۔ امام نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ بابا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا بابا؟ ہاں، یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، کہو تو میں تمہارے پاؤں بھی پکڑ لوں گا بیٹا۔ کیوں تم اپنے جان کے دشمن ہو رہے ہو؟ بابا نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بابا پلیز ایسے تو مت کریں۔ وہ بے بس ہو گیا تھا، جبکہ شمسہ تو روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ نہیں امام، تمہیں میری اس لمحے تکلیف کا اندازہ نہیں۔ میں نے تمہیں ہاسپٹل میں جس حالت میں دیکھا تھا، میں اسی لمحے گویا مر گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے اس کے ہاتھ تھام کر بولے، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اسے تو اندازہ نہیں تھا کہ بابا اس سے اتنی محبت کرتے تھے۔ میرے بیٹے، ہمارے بڑھاپے پر کچھ رحم کھاؤ۔ تم ہماری آنکھوں کی روشنی ہو، ہمارے وجود کی زندگی ہو، ہمارے دل کی ٹھنڈک ہو تم۔ بس کر دو اس جنون کو اب۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں بول رہے تھے۔ امام سسکتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا۔ دیکھو بیٹا، ابھی حالات تمہارے حق میں بہتر نہیں، کچھ وقت گزرنے دو۔ وقت سب چیزوں کو فکس کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ جب ٹھنڈا پڑ جائے گا تو میں خود جاؤں گا محجبین کی والدہ کے پاس، اور ہم اپنی بہو کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر لائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے وہ بات کہہ کر بلا رہے تھے جسے وہ سننا چاہتا تھا، تاکہ امام ان کی بات مان لے جو وہ اس کے لیے طے کر چکے تھے۔ بابا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بے یقینی سے بولا تو انہوں نے کہا، ہاں بالکل، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کرنا ہوگا، تمہیں اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کرنا ہوگا، تبھی تو ہم محجبین کے اماں سے بات کر سکیں گے بیٹا۔ وہ اسے بہلانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ہاں بابا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں ضرور بنوں گا بابا۔ اس نے خوشی خوشی عہد کیا تھا، جبکہ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اپنے فیصلے پر عمل کروانے کے لیے اسے کیسے راضی کرنا ہے۔ بابا، آپ یہ امام کے ساتھ کون سی آنکھ میں چولی کھیل رہے ہیں، بتائیں مجھے۔ شمسہ ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ میں کیا کروں بیٹا، میرے پاس اور کوئی رستہ بھی تو نہیں اپنے بچے کو بچانے کا۔ وہ اپنے دیوانے پن میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ جس طرح راضی ہو سکتا تھا، میں نے وہی سنہرا خواب اسے دکھایا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کے حصول کے لیے امام وہ سب کچھ کرے گا جو ہم اسے کرنے کا کہیں گے۔ کیا مطلب بابا؟ آپ اسے کیا کروانا چاہتے ہیں؟
شمسا نے پریشان ہو کر پوچھا تو وہ بولے، میں امام کو یہاں سے شفٹ کر رہا ہوں، سارے انتظام میں کر چکا ہوں، وہ وہاں تمہاری پھوپھو کے گھر پنجاب میں رہے گا، میڈیکل کالج میں اس کا ٹرانسفر بھی کروا چکا ہوں میں۔ بابا کیا آپ امام کو ہم سب سے دور بھیج رہے ہیں؟ شمسا کی آنکھیں فوراً نم ہو گئی تھی یہ بات سن کر۔ ہاں شمسا، کیونکہ اسی طرح وہ اس جنون سے باہر نکل سکتا ہے، انہوں نے بے یقینی بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن بابا اس نکاح کا کیا جو امام نے ماہی سے کر لیا ہے؟ شمسا کی بات پر وہ کچھ لمحے خاموش ہو گئے اور پھر بولے، یہ معاملہ تو میں نے بس اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اگر اللہ نے یہ رشتہ جوڑا ہے تو وہی اس کو تک پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے کس طرح امام کو سمجھایا بجھایا تھا کہ وہ مان گیا تھا۔ کیا میں ایک بار جانے سے پہلے ماہی سے؟ نہیں امام، نو۔ انہوں نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، ابھی تم اس سے مل نہیں سکتے امام۔ اوکے بابا، جیسے آپ کہیں۔ اس نے تابیداری سے سر جھکایا تو وہ بولے، چلو شاباش، اپنا سارا سامان چیک کر لو، کہیں کچھ رہ نہ جائے۔ میری کچھ بکس اور نوٹس ہیں نبیل کے پاس، وہ ابھی آتا ہوگا دینے کے لیے، میں نے اسے صبح کال کی تھی بابا۔ اس نے اپنے بیگ میں سامان رکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے تھے اور مما اندر آ گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیکنگ میں مدد کرنے لگی تھی۔ مما آپ اداس ہیں تو مجھے روک کیوں نہیں لیتی؟ بابا سے بات کریں، میں بھی نہیں جانا چاہتا یہاں سے۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے دل کی بات کہی تھی۔ نہیں ماں، میں تمہیں روک نہیں سکتی، ابھی یہاں سے جانے میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو وہ جواب میں خاموش ہو گیا تھا۔ امام، یہ وہ نکاح نامہ ہے اور یہ وہ پیپر ہے جو تم نے بعد میں مہاجبین سے سائن کروایا تھا، یہ مجھے تمہاری کار سے ملا تھا اور میں ہی تمہاری کار گھر لایا تھا۔ نبیل خود گھر نہیں آتا، البتہ اسے چوک پر بلا لیا تھا کیونکہ وہ اتنا شرمندہ تھا کہ امام کے ماما اور بابا کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ امام نے بکس کے ساتھ وہ پیپرز تھامے تھے، کتنے ہی لمحے وہ نکاح نامے پر مہاجبین کے سائن کو دیکھتا رہا۔ نبیل یار، تم نے کہا تھا کہ اس سب سے سکون ملے گا، لیکن وہ سکون، وہ خوشی تو صرف کچھ لمحوں کی تھی، اس کے بعد تو لگتا ہے جیسے سب کچھ بکھر گیا ہو، سب کچھ سنورنے کے بجائے بگڑ گیا ہو۔ اب تو ماہی پہلے سے بھی زیادہ فاصلے پر محسوس ہو رہی ہے مجھے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ اپنے دل کا خوف اس نے نبیل سے شیئر کیا تو وہ بولا، آئی ایم سوری امام، میں تو صرف تمہاری خوشی چاہتا تھا یار، مجھے نہیں معلوم تھا کہ سب غلط ہو جائے گا۔ یار ایسے تو مت بولو، میرا مقصد تمہیں شرمندہ یا گلٹی فیل کروانا نہیں تھا، میں تو صرف اپنے دل کا خوف تم سے شیئر کر رہا تھا۔ امام نے اپنی وضاحت دی۔ مجھے پتا ہے، تم نہ بھی کہو تو مجھے پھر بھی پتا ہے۔ نبیل نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، پھر وہ نبیل کے گلے ملا تھا۔ اچھا چلتا ہوں یار، نہ جانے اب کب ملاقات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی سے بچھڑتے ہوئے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس سے دوبارہ کبھی مل سکیں گے یا نہیں۔ نبیل سے مل کر وہ واپسی کے لیے مڑا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک نظر گھر کے دروازے کو دیکھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں اب ماہی کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا؟ اس نے آگے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، صرف 2 گلی آگے ہی مہاجبین کا گھر تھا اور پھر اس کے قدم آگے بڑھے تھے۔ نتیجہ کچھ بھی ہوتا وہ بھگتنے کو تیار تھا۔ جیسے جیسے مہاجبین کا گھر قریب آ رہا تھا اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سچ ہے کہ کچھ چیزیں زہر جیسی ہوتی ہیں اور بعض اوقات زہر بھی مرہم بن جاتا ہے۔ وہ مہاجبین کے گھر کے دروازے کے آگے کھڑا تھا، غیر یقینی نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھتا ہوا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ تو کیا اس کا خوف حقیقت بن گیا تھا؟ اس تالے کو دیکھ کر تو وہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر شاید اس کا نام پکارا تھا۔ اس نے خالی نگاہوں سے ایک بے دھیان نظر پکارنے والے پر ڈالی۔ وہ اس کے بابا تھے جو اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور پھر انہوں نے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ امام ان کے ساتھ گھسیٹتا ہوا پلٹ پلٹ کر تالا لگے اس دروازے کو بھی دیکھتا جا رہا تھا جس کے باہر کبھی اس کے خوابوں کی دنیا آباد تھی، جو آج راکھ کا ایک ڈھیر بن گئی تھی۔